بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود مستغاث شریف کے حوالے سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کئی روایات اس سے متعلق مشہور ہیں، اور بعض حضرات نے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ہے۔ بہرحال کوئی مستند روایت اس سے متعلق نہیں ہے۔ ہاں، بہرحال یہ ہے کہ اس سے متعلق کچھ ایسے واقعات ضرور ہیں کہ درود مستغاث شریف جس نے بھی پڑھا ہے اس کو بے انتہا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ جیسے کہ قصہ مشہور ہے، لطائف نفیسیہ میں بھی آیا ہے، اور نسیم یمن فی الحالات خواجہ اویس قرن میں بھی لکھا ہے، لطائف سیاریہ میں بھی لکھا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ تین بزرگ تھے، بابا بلے شاہ اور خواجہ عبدالخالق اویسی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت دائم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرات جو ہیں یہ آپس میں استاد بھائی ہیں، انہوں نے ایک ہی جگہ سے، ایک ہی مدرسے، ایک ہی ادارے سے پڑھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں، جیسے ہم نے علم ظاہر کو حاصل کیا ہے، ایسے ہمیں علم باطن بھی حاصل کرنا چاہیے۔ بابا بلے شاہ نے مشورہ دیا کہ جو میرے ماموں ہیں وہ بہت وہ بڑے صوفی ہیں، اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، عبدالحکیم رنگریز رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں ہمیں جانا چاہیے۔ تو یہ تینوں حضرات جب وہاں پر چلے گئے اور جب ان سے رابطہ ہوا، ان سے بات کی، تو حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ یہاں پہ رات کو قیام فرمائیں، میں رات کو مراقبہ کروں گا اور صبح آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو صبح انہوں نے ان کو بتایا کہ بابا بلے شاہ کو کہا کہ آپ جو ہے وہ شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جائیں، اور جو دائم شاہ صاحب تھے ان سے کہا کہ آپ میرے مرید ہو جائیں، اور جو خواجہ عبدالخالق اویسی تھے ان سے کہا کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں، آپ کا جو فیضان ہے وہ آپ کو گھر میں ملے گا۔ خواجہ عبدالخالق اویسی رحمۃ اللہ علیہ مطلب ایک دل میں ان کے ایک رنج آیا کہ ایک کو مرید کر لیا، ایک کو راستہ دکھایا، اور مجھے کہا کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ تو خواجہ عبدالحکیم رنگریز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں صاحب کشف تھے، انہوں نے جب ان کی دل کی حالت دیکھی تو ان سے کہا کہ تم پریشان مت ہو، تمہارا نصیب ان دونوں سے اونچا ہے، اور تم چلے جاؤ اور جا کر درود مستغاث شریف پڑھو۔ خواجہ عبدالخالق اویسی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے گھر واپس آ گئے اور انہوں نے درود مستغاث شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر ان کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ درود مستغاث شریف پڑھتے پڑھتے جس جگہ پر، جس کمرے میں آپ یہ پڑھ رہے تھے، وہاں سامنے سے جو دیوار تھی آپ کے وہ ہٹ گئی، اور آپ نے دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس باغ میں تخت لگا ہوا ہے اور لوگ جا رہے ہیں۔ آپ نے کسی سے پوچھا کہ کون ہے، تو کہا کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں، کوئی بزرگ ہستی ہیں۔ بہرحال آپ بھی اسی ہجوم میں چل پڑے۔ جب گئے تو تخت کے اوپر دیکھا ایک بزرگ تشریف فرما تھے، ان بزرگوں نے خواجہ عبدالخالق اویسی رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کیا، اور بیعت کرنے کے بعد خلافت دے دی۔ تو خواجہ عبدالخالق اویسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے بیعت بھی کر لی اور خلافت بھی دے دی، اور میری تعلیم اور تربیت۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی حکم ملا تھا اور میں نے اسی کی تکمیل کی ہے، آگے تمہاری تعلیم اور تربیت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تعلیم فرمائیں گے۔ تو خواجہ عبدالخالق فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اسم گرامی، تو انہوں نے کہا کہ میں اویس قرنی ہوں۔ تو اس طرح سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت خواجہ عبدالخالق اویسی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا درود مستغاث شریف کی برکت سے۔ اچھا، پھر یہ جو لطائف نفیسیہ اور دیگر کتب ہیں، یہ مصر کی کتب ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص کو، ایک بڑے بزرگ ہیں وہاں کے، ان کو یہ شوق ہوا کہ سلسلہ اویسیہ کے مشائخ سے ملیں، تو انہوں نے پاکستان میں خواجہ عبدالخالق اویسی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے کہ میں ان سے ملا ہوں اور میں نے ان کو حالت جذب میں دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ حضرت اویس قرنی سے ان کو فیض پہنچا ہے۔ تو یہ درود مستغاث شریف کی برکت ہے۔ اور پھر میں خود بھی ان کے سلسلے کے جو حضرات ہیں میں ان سے ملا ہوں، اور میرے اپنے نام کے آگے جو اویسی لگتا ہے وہ اسی نسبت سے لگتا ہے کہ پھر میں نے ان کے سلسلے میں بیعت کی ہے۔
تو یہ مطلب بہت ہی اعلیٰ قسم کا سلسلہ ہے، اور یہ ساری برکتیں اس میں درود مستغاث شریف ہی کے حوالے سے ہیں۔ اور جب میں مدینہ منورہ زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا، تو میں نے جو اس سے پہلے کے پچھلے جو گد نشین تھے یہاں کے حضرت خواجہ نظام الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اجازت لی تھی درود مستغاث شریف کی، اور الحمدللہ میرے پاس خواجہ عبدالخالق اویسی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اور ایک مستقل سند میرے پاس موجود ہے، اور الحمدللہ وہ نسخہ بھی موجود ہے جو خواجہ عبدالخالق اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تھا۔ تو مجھے جو ہے حضرت صاحب نے اجازت دی تھی، اور میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے درود مستغاث شریف جو ہے وہ جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ تو آپ نے مجھے فرمایا کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یار یہ کافی بڑا درود پاک ہے، اور اتنی دیر تو وہاں کھڑے نہیں ہونے دیتے۔ بہرحال میں جب مدینہ شریف حاضر ہوا، اور اکثر تہجد کے وقت میں جاتا تھا پر حاضری کے لیے، تو جب میں سلام پیش کرنے جاتا تو وہیں پر جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے جتنے دن میں وہاں پر رہا، میں ادباً نیاز مندانہ درود مستغاث شریف پڑھتا تھا وہاں پہ کھڑے ہو کر۔ اور یہ بھی اس کی برکت تھی، اور حضرت صاحب کی کوئی اجازت تھی کہ ایک مرتبہ تو ہو جاتا تھا۔ میں نے جب بھی اس کو دوسری مرتبہ شروع کیا تو وہ جو شرطے اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ آتے تھے اور کہتے تھے طریق چلو، وہ پھر آگے بھیج دیتے تھے۔ تو میں خود بھی اس کو وہاں پہ پڑھتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اس کے بہت فوائد ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بالکل جو ہے جب انہوں نے درس نظامی کیا تو گھر بیٹھ گئے، کوئی کام نہیں تھا، تو ان کے شیخ نے ان سے کہا کہ درود مستغاث شریف کی زکوٰۃ ادا کرو۔ انہوں نے اس درود پاک کی زکوٰۃ ادا کی، اور اس کے علاوہ کوئی بھی وظیفہ اس نے آج تک نہیں کیا ہے، اور ابھی بھی درود مستغاث شریف ہی وہ پڑھتے ہیں۔ اسی درود پاک کی برکت سے روزگار بھی کشادہ ہوا۔ اس وقت وہ نیو یارک میں ہے، اور وہاں پر جو ہے ٹھیک ٹھاک اپنا ایک ٹرسٹ بنایا ہے، ایک اپنی مسجد بنائی ہے، اور بہت بڑا ان کا نیٹ ورک ہے۔ اور وہ ابھی بھی آئے ہوئے تھے پاکستان، میری ان سے ملاقات تھی تو وہ کہنے لگے کہ یار درود مستغاث کی برکت ہے، اور کوئی وظیفہ نہیں پڑا سوائے اس کے۔ اسی طرح ایک اور ہمارے جاننے والے ہیں، وہ 19 گریڈ کے آفیسر ہیں، ان کے جو سینئر تھے انہوں نے ان کو ٹرانسفر کر دیا کہیں اور۔ تو وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ کوئی اس کا حل، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی سیٹ پر واپس آ جاؤں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ درود مستغاث شریف پڑھیں، اور وہی نسخہ جو خواجہ عبدالخالق اویسی رحمۃ اللہ علیہ والا تھا نا، وہ میں نے ان کو دیا۔ بہرحال 11 دن تک انہوں نے پڑھنا تھا، 10واں یا 11واں دن تھا تو جو آفیسر تھا اس کا تبادلہ ہو گیا، اور ان کو واپس اسی سیٹ پر بٹھایا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں اس کے کئی آپ کو فوائد بتا سکتا ہوں کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ وبا کے دنوں میں اس کو پڑھا گیا ہے، اور جس گھر میں پڑھا گیا ہے میں نے خود دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے، میرا مشاہدہ بھی ہے کہ ابھی کرونا کے ایام میں جن جن گھروں میں اس کو پڑھا گیا ہے وہاں پر کوئی ایک شخص بھی وبا میں گرفتار نہیں ہوا ہے۔ اصل میں درود مستغاث جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ ہیں، لیکن جو ان کی ترتیب ہے وہ شاید کوئی الہامی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ مطلب عجیب اس کے خواص ظاہر ہوتے ہیں۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنے اوراد میں شامل کیا ہے۔ مشائخ چشت جو ہیں وہ تو بہت پڑھتے ہیں اس کو، اور مشائخ قادریہ اور دیگر جو سلاسل کے لوگ ہیں ان کے ہاں میں نے اس کا رواج کم دیکھا ہے، لیکن مشائخ چشت جو ہیں وہ تو بہت پڑھتے ہیں، اور عجیب ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو پڑھنے سے۔ اور یہاں پر ہماری طرف ایک شخص تھا، اس کی بچیوں کی شادی نہیں ہوتی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کسی نے کہا کہ تم درود مستغاث پڑھو، اور لیکن مجھے درود مستغاث کا پتہ نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ پھر میں نے ان کو یہی نسخہ دیا کہ آپ اس کو پڑھیں۔ الحمدللہ ان کی جو صاحبزادیاں ہیں ان کے کسی ایک دو کے نکاح ہو گئے، ابھی ان کی رخصتی ہے، اور باقی جو ہیں ان کی شادیاں ہو گئیں۔ تو اس طرح سے کئی چیزیں ہیں، امراض ختم ہو جاتے ہیں اس کو پڑھنے سے، اور اس کا دم کیا ہوا پانی جو ہے آپ اس کو پئیں، گھر میں چھڑکیں، اس سے بہت برکت ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے فوائد تو بہت ہیں، اور پڑھنے کی جو اس کی ترکیب ہے وہ یہی ہے کہ اس کو
تہجد کے وقت ایک مرتبہ پڑھ لیں، یا حضرت صاحب فرماتے تھے کہ 24 گھنٹے میں بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اس کی بہت برکتیں ہیں۔ اگر اس کا چلہ کرنا چاہیں تو اس کی خاص ترکیب ہے، وہ تو پھر جو چلہ کرنا چاہیں گے ان کو بتا دیں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ دعا فرمائیں۔ ابھی ارادہ ہے میرا کہ یہ جو نسخہ ہے میں اس کو لکھ کر اور با ترجمہ جو ہے اس کو چھپوا دوں۔ مجھے حضرات سے اجازت بھی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو چھپوا دیں، میں نے اصل میں خواہش ظاہر کی تھی کہ میں چھپوانا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں انشاءاللہ ان قریب اس کو چھاپ دیں گے، اور جو ہے اس کے پڑھنے کی ترکیبیں اور جو ہمارے ہاں سلسلہ اویسیہ میں اس کی زکاتیں ہیں وہ، اور دیگر جو سلاسل سے جو مجھے اجازت ہے اس میں جو ان کی ترکیبیں ہیں وہ سب میرا ارادہ ہے کہ میں ان سب کو ایک جگہ پہ جمع کر کے اس کو چھپوا دوں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ باقی اس کے آخر میں اس پر سند ہوتی ہے، اگر کسی کو اجازت چاہیے ہے تو وہ لے لے گا، نہیں تو درود پاک ہے ویسے ہی پڑھ لیں۔ لیکن چونکہ یہ الہامی چیزیں ہوتی ہیں اس لیے ان کے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کی اجازت لے لیں۔